ذرا سوچیں، کیا ہو اگر اے آئی صرف ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہ دے؟ کیا ہو اگر یہ ہمارے لیے خود کام کر سکے، بڑے بڑے پیچیدہ کاموں کو خود ہی مکمل کر سکے، اور ہمیں اسے ہر قدم پر گائیڈ بھی نہ کرنا پڑے؟ یہی ہے ایجنٹک اے آئی کا وعدہ، مصنوعی ذہانت کا اگلا بڑا قدم۔ اے آئی کی دنیا کے ایک بڑے نام اینڈریو اینگ کا یہ جملہ اس پریشانی کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے آج کے اے آئی کے ساتھ محسوس کی ہے۔ زیرو شاٹ کا مطلب ہے کہ اے آئی کو ایک ہی کوشش میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے ذہین اسسٹنٹ کی طرح ہے جو ایک بہترین پہلا ڈرافٹ تو لکھ سکتا ہے، لیکن واپس جا کر اس میں کوئی تبدیلی یا بہتری نہیں لا سکتا۔ ایجنٹک اے آئی اسی چیز کو بدلنے والا ہے۔ تو یہی وہ حد ہے جسے اے آئی کی اگلی لہر توڑنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اب بات صرف ایک حکم سے آگے بڑھ کر مسلسل اور خود مختار ایکشن کی دنیا میں داخل ہونے کی ہے۔ آج کے اے آئی کو ایک بہت ہی لائق انٹرن سمجھ لیں۔ وہ ہدایات پر بہترین عمل کر سکتا ہے، لیکن اسے ایک وقت میں ایک ہی کام دینا پڑتا ہے۔ آپ اسے بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کمپنی کی اگلی مارکیٹنگ مہم کا پورا منصوبہ بنا دو۔ نہیں، آپ کو اس کام کو درجنوں چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنا پڑے گا۔ ایجنٹک اے آئی سمجھیں اسی انٹرن کو پروجیکٹ مینیجر کے عہدے پر ترقی دینے جیسا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ایک بالکل نئے انقلابی تصور میں ہے، اے آئی کو ایجنسی دینا، یعنی اے آئی کو ایک بے جان اوزار سے ایک فعال، خود مختار ساتھی میں بدلنا۔ تو آخر یہ ایجنٹک اے آئی ہے کیا؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ ایسے اے آئی سسٹمز بنانے کے بارے میں ہے جو خود سوچ اور عمل کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے وہ آپ کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ خود تلاش کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ کے لیے ایک سیلف ڈرائیونگ کار ہے۔ اور یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ایجنٹک اے آئی ایک مسلسل 4 قدمی سائیکل پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھتا ہے، ایک جاسوس کی طرح معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ پھر وہ استدلال کرتا ہے، یعنی ایک ایکشن پلان بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس پلان پر عمل کرتا ہے، بالکل ایک ماہر آپریٹر کی طرح۔ اور آخر میں سب سے اہم، وہ نتائج سے سیکھتا ہے اور اپنی کارکردگی کو مسلسل بہتر بناتا رہتا ہے۔ یہ بہتری کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ یہی 4 خصوصیات ہیں جو ایجنٹک اے آئی کو اتنا طاقتور بناتی ہیں۔ یہ فعال ہے، مطلب یہ آپ کے کہنے کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ موافقت پذیر ہے، تو یہ حالات کے مطابق اپنے منصوبے بدل سکتا ہے۔ یہ باہمی تعاون کا اہل ہے، جو اسے انسانوں اور دوسرے اے آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ ماہر ہے، جو اسے مخصوص شعبوں میں گہری مہارت دیتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں اس سب کا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی اپ گریڈ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے تعلق کے طریقے میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ اے آئی کو صرف یہ بتانے سے کہ کیا کہنا ہے، اسے ہمارے لیے کام کرنے کا اختیار دینے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف پرانا طریقہ ہے، ایک رد عملی، جامد نظام جو ایک کٹھ پتلی کی طرح ہے۔ دوسری طرف نیا طریقہ ہے، ایک فعال، متحرک نظام جو ایک جاندار کی طرح ہے، جو مسلسل سیکھ رہا ہے اور خود کو بہتر بنا رہا ہے۔ اور اس نئے طریقے کے نتائج وہ صرف تھوڑے بہتر نہیں ہیں، وہ انقلابی ہیں۔ تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ ذرا اس پر ایک نظر ڈالیں۔ ایک معیاری کوڈنگ ٹیسٹ پر دنیا کے سب سے طاقتور اے آئی ماڈلز میں سے ایک GPT-4 نے 67% کا متاثر کن سکور حاصل کیا۔ لیکن جب ایک پرانے کم طاقتور ماڈل یعنی GPT-3.5 کو ایک ایجنٹک طریقے سے کام کرنے دیا گیا تو اس کا سکور بڑھ کر ناقابل یقین 95% تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اے آئی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ خود اے آئی سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ناقابل یقین طاقت کے ساتھ ذمہ داریوں اور خطرات کا ایک بالکل نیا سیٹ بھی آتا ہے۔ جب اے آئی خود سے کام کر سکتا ہے تو ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم اس سے کیا کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ ہمیں خطرے کے نئے اصولوں کی طرف لاتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو اے آئی محققین کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ ہم یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور خود مختار نظام بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا جب وہ غلطی کریں؟ کیا ہوگا جب وہ کچھ غلط کر دیں؟ مکنزی کا یہ اقتباس بالکل مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ ماضی میں اے آئی کے ساتھ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ کچھ غلط کہہ سکتا ہے،
اب سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ کچھ غلط کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف خیالی خدشات نہیں ہیں۔ میکنزی کی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا کہ 66% ادارے سیکیورٹی کو اس ٹیکنالوجی کو اپنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ ان خطرات کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین خطرات کی ایک پوری نئی قسم کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کنٹرول ہائی جیکنگ جیسی چیزوں کی، جہاں ایک ہیکر اے آئی ایجنٹ پر قبضہ کر کے اسے اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یا اہم سسٹمز کے ساتھ تعامل جہاں ایک ایجنٹ کو دھوکہ دے کر حقیقی دنیا میں نقصان پہنچانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ امکانات واقعی خوفناک ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ مایوس کن نہیں ہے۔ انڈسٹری ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کے لیے سخت محنت کر رہی ہے جہاں ہم ایجنٹک اے آئی کی طاقت کو محفوظ اور ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اور یہ ہمیں ہماری کہانی کے آخری باب کی طرف لاتا ہے، قابل اعتماد ایجنٹس کی تعمیر۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ٹولز کا ایک پورا نیا ایکو سسٹم ابھر رہا ہے۔ ہمارے پاس ویلم اے آئی جیسے مینجڈ پلیٹ فارمز ہیں جو ایجنٹس بنانے کے لیے ایک محفوظ اور کنٹرول شدہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لینگ چین جیسے اوپن سورس فریم ورکس ہیں جو ڈیولپرز کو اپنے کسٹم حل بنانے کی آزادی دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اوپن اے آئی جیسے اے پی آئی فرسٹ پلیٹ فارمز ہیں جو کسی کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا آسان بناتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ صرف طاقتور اے آئی بنانا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے ارد گرد اعتماد کا ایک نظام بھی بنانا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے گورننس، حفاظت اور جواب دہی کا ایک ایسا ڈھانچہ بنانا جو ہمیں خود کو خطرے میں ڈالے بغیر اس ٹیکنالوجی کی پوری صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے۔ جیسے جیسے ہم مصنوعی ذہانت کے اس نئے دور کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہمیں ایک گہرے سوال کا سامنا ہے۔ بات صرف اے آئی کو زیادہ ہوشیار بنانے کی نہیں ہے، بات اسے زیادہ عقل مند بنانے کی ہے۔ ہم ان طاقتور نئے نظاموں کو صرف سوچنا ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر سوچنا کیسے سکھائیں گے۔ اے آئی کا مستقبل اور شاید ہمارا اپنا مستقبل بھی اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔